فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا چوتھا لیول ہے، اور چوتھے لیول کا آج چوتھا دن ہے، الحمدللہ چوتھا سیشن ہے، جس کے اندر ہم سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ 19واں ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے 19واں پارہ بھی ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کل اللہ نے ہم پر کرم کیا پچھلے سیشن میں کہ ہم نے سورۃ الشعراء کو مکمل کیا۔ آج ہم سورۃ النمل کو شروع کریں گے، 19ویں پارے کو مکمل کریں گے، اور آنے والے سیشن میں سورۃ الشعراء کو بھی انشاءاللہ مکمل کر کے سورۃ القصص کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت مکی صورتیں ہیں، قرآن سارا ہی خوبصورت ہے۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورت یہ جو ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کی سورۃ النمل ہے، یہ آپ کی سورۃ النمل ہے۔ اس کا نام اور وجہ تسمیہ بھی آپ لوگ دیکھیے، ذرا غور کے ساتھ پڑھیے کہ یہ جو سورت ہے یہ سورت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک سورۃ النمل ہے۔ نمل یہ اللہ اکبر کس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم اس سورت میں پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ النمل میں۔ اچھا، یہ میم کے سکون کے ساتھ ہے، اردو کے لہجے میں ہم اس کو نمل تو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ نمل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نمل، نمل، نون پر زبر اور میم پر سکون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ایک چیونٹی کا قصہ ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ قصہ بھی پڑھیں گے۔ شروع کی 6 آیات میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 58 تک 4 انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت صورت، اس کے اندر بھی واقعات ہیں۔ اور یہ صورت منفرد کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم واقعات شروع کریں گے، اور اسی طرح ہم آگے چل کر پڑھیں گے قوم لوط اور قوم ثمود کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں واقعات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، لیکن اس صورت کے اندر جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، وہ پہلی مرتبہ ہے۔ حضرت داؤد کا مختصر ذکر ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تفصیلی ذکر اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 58 تک یہ واقعات ہیں۔ 59 سے لے کر 65 تک کائنات کے اندر اللہ کی جو مختلف نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مکی صورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کے اندر کائنات میں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اسلام قبول کریں۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 75 تک قیامت کے متعلق مشرکین کا کیا موقف تھا اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک قرآن کی اہمیت ہے، اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے اثرات۔ آیت نمبر 82 سے لے کر 90 تک قیامت کے مختلف مشاہدات ہیں، اور 91 سے لے کر 93 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ سورۃ النمل کا مختصر تذکرہ تھا آپ کے سامنے۔ اب ہم باقاعدہ اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 376 ہے، پارہ 19واں ہے، اور سورۃ النمل کی جو آیات اس پیج پر ہیں صفحہ نمبر 376 پر 19ویں پارے کے 16ویں صفحے پر، وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک تھی، تو جس کے اندر قرآن مجید کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ ہدایت ہے، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین واللہ اعلم بمرادها تلک آیات القرآنی، تلک یہ آیات القرآنی قرآن کی آیات ہیں، وَكِتَابٍ مُبِينٍ اور واضح کتاب کی آیات۔ یہ کتاب یعنی یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہے۔ مبین کئی مرتبہ گزرا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح۔
یہ دیکھیے قرآن مجید کی کتنی صفات ہو گئی؟ 2، یعنی القرآن کتاب مبین، وہ، اور اس کے بعد تیسری صفت کیا آئی؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، روح انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین، متقین کو خاص کیا، یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کو خاص کیا، کیونکہ جو قرآن سے صحیح ہدایت پانے والے ہیں وہ اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاة، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم وہ، تاکید 2 مرتبہ، ہم بالآخرۃ، وہ آخرت پر، ہم وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے کتنی صفات بیان کی آیت نمبر 3 میں؟ 3 صفات، کیا؟ یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کے برعکس، ان لوگوں کے برعکس کون ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا، ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، اچھا ہم نے ان کے اعمال کو مزین کیا، کیا مطلب؟ یعنی ان کو اپنے گناہ برائیاں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی کل کائنات ہے، یہی مرنا، یہی جینا ہے، اپنے اعمال انہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ چیپٹر ہے زینا یزین، آج کے لیسن میں 2 مرتبہ آیا، آگے بھی آ رہا ہے زینا یزین، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اردو کا لفظ جو مزین ہے وہ اسی سے ہے، مزین، وہ اسی زینا سے اسم مفعول ہے، اردو کا لفظ مزین، یہ علمہ کے وزن پر ہے، زینا یزینو، تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فہم یعمہون، وہ اس میں بٹکتے پھرتے ہیں، عامیہ یعمہو پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا، عامیہ یعمہو سمیع یسمو کے سٹائل پر، مطلب بٹک، جیسے کوئی اندھا بٹکتا پھرتا ہے اس طرح وہ اپنے اعمال کے اندر بٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے، لہم، ان کے لیے، سوء العذاب، برا عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے، وہم فی الآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے، آخرت میں یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو اللہ رب العزت میں دنیا میں ان کے اعمال کو بیان کیا کہ ان کے لیے، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دنیا کے جو بدعمالیاں ہیں وہ انہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یقین جانیے جو آیت نمبر 4 ہے اس پر غور کیجئے، یہ ایک یہ کہ کسی انسان کا برائی میں واقع ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس کا اپنی برائی کو بہت اچھا سمجھنا، سب سے اچھا سمجھنا۔ علماء کرام نے جو دین کے اندر بدعات ہیں، اضافے ہیں دین کے اندر، بدعات کی اسی لیے اتنی مذمت بیان کی ہے کہ بدعت کرنے والا اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے، مطلب یہ بہت بڑی اس کے لیے آزمائش ہے کہ ایک تو بدعت ہے اور دوسری اس کے لیے بڑی خوبصورت ہو چکی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کفار کی بھی یہی مثال ہے کہ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت کر دیے گئے، یہ ان کی ڈبل آزمائش ہے، یعنی آزمائش پر آزمائش ہے کہ انہیں ان کے برے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں۔ صفحہ نمبر 377 ہے، 19واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 16 ہے، آیت اس پیج پر 6 سے لے کر 16 تک کی 10-11 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُلَقَّى، لا البتہ، تلقا، لقا یلقی، چیپٹر کیا جی؟ لقا یلقی، یعنی علم یعلم سے کمزور چیپٹر ہے، لقا یلقی اس سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز، تلقی، تلقا، بے شک آپ سکھائے جاتے ہیں، کیا؟ القرآن، قرآن، کس کی طرف سے سکھائے جاتے ہیں؟ من لدن حکیم علیم، وہ جو حکیم و علیم ہے اس کی طرف سے آپ قرآن سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا گیا،
نہ صرف صداقت کو بلکہ مشرکین مکہ کا یہ جو الزام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص سکھا دیتا ہے یا شیاطین سکھا دیتے ہیں یا آپ اپنے پاس سے گڑھ لیتے ہیں، جو بھی ان کی ایسی قرآن کے تعلق سے باتیں تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا ایک مختصر آیت میں کہ آپ کو یہ قرآن سکھایا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم علیم، وہ جو حکمت والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کی طرف سے آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑی دلیل اس قرآن کے اللہ کی طرف سے منزل ہونے کی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کی، کہ اس قرآن کے اندر ان اقوام کے واقعات ہیں جو اس قرآن مجید سے پہلے ان واقعات کی حقیقت کسی کے علم میں نہیں تھی۔ تو اگر نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گڑھتے تو یہ اتنے سچے درست واقعات قرآن مجید کے اندر کیسے ہوتے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ سے باہر بھی کوئی سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے انہی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت 40 نمبر کی کوئی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اور رسل کے واقعات کو بیان کیا۔ تو چلیں ہم 4 انبیاء اور رسل کے واقعات ہیں ترتیب کے ساتھ۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت صالح کا واقعہ، اور پھر حضرت لوط کا واقعہ۔ تو چلیں چاروں واقعات پڑھتے ہیں آج کے سیشن میں۔ الحمدللہ ہم چاروں واقعات مکمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، انی بے شک میں، آنست محسوس کرتا ہوں، اردو کا لفظ مانوس ہونا اسی سے ہے، آنست میں محسوس کرتا ہوں، نارا آگ، مجھے یہ دکھائی دے آگ۔ اچھا کیا ہے آگ؟ ہے تو سآتی، ان قریب میں لاؤں گا، کم تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، کیونکہ النار مونس استعمال ہوتا ہے، اس آگ میں سے میں تمہارے پاس لاؤں گا۔ کیا لاؤں گا؟ 2 چیزیں میں لا سکتا ہوں، بخبرن، کوئی خبر لے کر آؤں گا، کوئی رستے کی رہنمائی، اس علاقے کے بارے میں کوئی خبر میں لے کر آؤں گا۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی اہل مدین کے اندر، تو وہ جب وہاں سے اپنی فیملی کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے، جب یہاں پر طور نامی جگہ پر آئے، کچھ سردی محسوس ہوئی، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، کہنے لگے وہاں پر آگ دکھائی دے رہی ہے، روشنی دکھائی دے رہی ہے، میں یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا، او یا آتیکم، میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہاب قبس، کوئی سلگتا ہوا انگارہ، شہاب کا مطلب انگارہ، قبس سلگتا ہوا، یا میں کوئی انگارہ وغیرہ لے آؤں گا جس سے ہم بھی آگ جلا لیں گے، لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، تم آگ سینک سکو، تم آگ سینک سکو، تصطلون، حرارت حاصل کر سکو۔ فلما جاءہا، پس جب آئے وہ، ہاں اس کے پاس، یعنی اس آگ کے پاس، نودیا، فعل مجھول ہے نادہ ینادی سے، نودیا پکارا گیا، کیا پکارا گیا؟ امبوریکا، یہ کہ برکت ڈالی گئی ہے۔ اللہ کہاں برکت ڈالی گئی ہے؟ من فی الناری، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو آگ کے ارد گرد ہے۔ حقیقت میں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی تھی، وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا جس کی تجلی اللہ نے فرمائی تھی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا، وہ اللہ کا ایک نور تھا جو انہیں آگ دکھائی دی۔ تو اللہ وہاں پر جب آئے تو پکارا گیا۔ دوسری جگہ پر ناداہا ربہا، ان کے رب نے ان کو پکارا، تو اللہ نے ان کو پکارا، کیا بتایا کہ اس روشنی میں، اور جو کوئی اس روشنی کے ارد گرد گئے، اس میں برکت ڈال دی گئی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام رسالت پر فائز کیا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک، ہو، اس کا ترجمہ شان ہے کیا گیا کہ بے شک شان یہ ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ بے شک بات تو یہ ہے، شان تو یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، العزیز جو غالب بھی ہوں، الحکیم جو حکمت والا بھی ہوں۔
اللہ اکبر. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ معجزات، کچھ نشانیاں عطا کی. یہ 9 نشانیاں تھیں. 9 نشانیاں. ان 9 نشانیوں کے اندر 2 معجزات کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، یہ جو 3 آیات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. تو دیکھیے وہ ان 9 نشانیوں کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے. 15ویں پارے کی سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء، اس کے اندر ان 9 نشانیوں کا ذکر گزر چکا ہے. لیکن یہاں پر 9 نشانیوں کا لفظ ہے اور اس کے اندر 2 معجزات کا تفصیلی ذکر ہے. فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو پھینکیے. فَلَمَّا رَآهَا، پس جب اس کو دیکھا، تہتز، وہ حرکت کر رہی ہے. اہتز یہتز، ہلنا، حرکت کرنا. جب لاٹھی کو دیکھا وہ حرکت کر رہی ہے. کَأَنَّهَا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. جان کا مطلب سانپ، گویا کہ وہ سانپ ہے. وَلَّا، پھر گئے، مدبرا، پیٹ پھیر کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے جب اچانک وہ لاٹھی سانپ میں بدلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کر وہاں سے ڈر کر پھر گئے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ، اللہ کی طرف سے پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈریے. خاف یخافو سے، لا تخف، مت ڈریے. انی، بے شک میں، لا یخافو، نہیں ڈرتے. لدیا، پڑھ چکے ہیں لدا، عندہ کے معنی میں ہے. لدا، لدیا یعنی میرے پاس، نہیں ڈرتے میرے پاس. المرسلون، بھیجے گئے، مطلب پیغمبر. میرے پاس رسول نہیں ڈرتے. اے موسیٰ آپ بھی نہ ڈریے. مطلب یہ کہ اس آیت کے اندر خوشخبری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام رسالت پر فائز کیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا. ثم بدلا، پھر اس کو بدل دیا، حسنا، اچھائی میں. ہاں ڈرنا تو اس کو چاہیے جس نے ظلم کیا ہے، لیکن بعض ظلم کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں. ثم بدل حسنا، پھر اس کو اچھائی سے بدلا. بعد سوء، اس برائی کے بعد. تو اللہ نے فرمایا فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. جو گناہ کر لینے کے بعد، ظلم کر لینے کے بعد دوبارہ حسن، اچھے کام کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی نشانی کیا دی گئی؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ، ان کا عصا. دوسری نشانی فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنے ہاتھ کو داخل کیجئے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو داخل کیجئے. فی جیبِكَ، اپنے گریبان میں. عربی زبان میں جیب، ہماری اردو میں تو جیب جو ہے وہ جو یہاں پر پاکٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کے معنی میں یوز ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جیب اور اس کی جمع جیوب آتی ہے، یہ گریبان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شق الجیوب، جس نے کسی کے مرنے پر گریبان کو پھاڑا یا اس نے اپنے چہرے کو پیٹا یا پھر جاہلیت کی طرح کسی آواز کو بلند کیا، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہاں پر بھی اس حدیث میں بھی جیوب کا لفظ ہے. تو جیب کا مطلب کیا ہے جی؟ گریبان. اپنا ہاتھ داخل کیجئے اپنے گریبان میں. تخرج، وہ ہاتھ نکلے گا، کیونکہ ہاتھ مؤنث ہے، یخرج نہیں آیا، تخرج، وہ ہاتھ نکلے گا. بیضاء، روشن، سفید. لیکن وہ جو سفید ہے بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بھی کوئی سفیدی آ جاتی ہے، نہیں، یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ہاتھ روشن ہو کر نکلے گا، سفید ہو کر. من غیر سوء، بغیر بیماری کے، یعنی کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے وہ سفید نہیں ہوگا. فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں. الی فرعون، جائیے یہ 9 نشانیاں اور یہ عصا اور یہ ہاتھ ساری چیزیں لے کر جائیے. الی فرعون، فرعون کی طرف. وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے، بے شک وہ گناہگار فاسق قوم ہے. فلما جاءتہم، پس جب آئی ان کے پاس. فلما، پس جب جاءت، آئی، ہم ان کے پاس. آیاتنا، ہماری نشانیاں. مبصرتن، واضح، یعنی ایسی نشانیاں جو آنکھیں کھولنے والی ہیں. قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بتایا وجحدوا بہا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا.
بہا یعنی بہذہ الآیات، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، جحدوا انکار کر دیا، واستیقنت اور یقین کر لیا تھا، ہاں ان نشانیوں کا، انفسہم ان کی جانوں نے. انہوں نے تو انکار کیا لیکن ان کے دلوں نے، انفس سے مراد یہاں دل ہیں، ان کے دلوں کا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، انکار کرنے کی دو وجوہات ہیں، ظلم کرتے ہوئے، وعلوا اور سرکشی کرتے ہوئے. ان دو وجوہات کی بنا پر انہوں نے انکار کیا، ورنہ انہیں یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. فانظر پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا. عاقبت انجام کے معنی میں ہے، آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. وَقَالَا اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فضل فضیلت دی ہے نہ ہمیں، جس اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، اعلی کثیرن بہت زیادہ پر، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، المؤمنین ایمان والے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت زیادہ پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے. تو دیکھیے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کو بڑے ان پر انعامات کیے تھے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کس انعام کا ذکر کیا؟ علم، ان کے علم کا ذکر کیا. کیونکہ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو دین کا علم عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے اور ہدایت صراط مستقیم کی عطا کر دے. یہ اللہ کی انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے. اللہ نے فرمایا وَوَارِثَ اور وارث بنے، سلیمان کس کے وارث بنے؟ داؤد کے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. وقال اور کہا، کس نے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا ہمیں سکھائی گئی ہیں، علم یعلم سے فعل مجہول ہے، علمنا ہمیں سکھائی گئی ہیں، منطق الطیر پرندوں کی زبان، منطق زبان، الطیر پرندے، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے. وَأُوتِینَا اور ہمیں دیا گیا ہے یا ہم دیے گئے ہیں، آتا یؤتی سے فعل مجہول ہے، اوتینا ہمیں دی گئی ہے، من کل شیء ہر چیز سے، ہر چیز سے اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی. ان ھذا بے شک یہ، لہو الفضل المبین بڑا واضح اللہ کا فضل ہے. دیکھو یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر فضل ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 378 ہے، 19واں پارہ ہے، جس کا پیج نمبر 17 ہے، جس میں آیات 17 سے لے کر 26 تک کی آیات ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے. فرمایا وحشر اور جمع کیے گئے، لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ ان کے لشکر، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے. اچھا یہ لشکر کون تھے؟ اچھا یہ لشکر کون کون تھے؟ تو ان جنود کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی کہ یہ جو لشکر تھے، اللہ اکبر، یہ کون تھے یہ لشکر؟ سب سے پہلے من الجن جنوں سے، والانس اور انسانوں سے، والطیر اور پرندوں سے، فہم یوزعون اور انہیں الگ الگ کیا گیا. یہ تمام لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے اور انہیں الگ الگ کیا گیا، ان کی درجہ بندی کی گئی الگ الگ. حتی یہاں تک کہ اذا اتوا جب وہ آئے، یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ آئے، علی واد النمل چونٹیوں کی بستی پر. وادی کے معنی میں ہے چونٹیوں کی ایک وادی پر آئے. قالت نملۃ ایک چونٹی نے کہا، قالت نملۃ ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل اے چونٹیو، جمع کیا ہے نملو اور واحد کیا ہے نملۃ، اے چونٹیو،
ادخلو داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں، مسکن کی جمع مساکن رہائش گاہیں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم نہ تمہیں کچل دے، سلیمان و جنودہ اور ان کے لشکر، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل دیں۔ اچھا یہ وہ جان بوجھ کر کریں گے، چونٹی کو بھی اتنا شعور ہے، وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ نیچے تم ہو اور وہ اور ان کے لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے چرند پرند کی بولیاں سکھائی تھیں، اللہ اکبر، وہ سمجھے۔ فتبسم ضاحکا، تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ، چہرے پر مسکراہٹ کو لانا، چہرے پر بغیر آواز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو لانا، اسے عربی میں تبسم کہتے ہیں۔ فتبسم تو وہ مسکرائے یا مسکراہٹ کو لائے، ضاحکن ہنستے ہوئے، ہنستے ہوئے وہ چہرے پر مسکراہٹ کو لائے، من قولیہا اس کی بات سے، اس چونٹی کی بات سے، وقال اور کہا، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا، ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا یہ کہ میں تیرا شکر کروں، یہ کہ میں شکر کروں کس کا، نعمت کا تیری نعمت کا، اللتی جو انعمتا تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور میں نیک اعمال کروں، ترضاها جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی اور داخل کر مجھے، برحمتک اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور میں نیک اعمال کروں، ترضاها جس سے تو راضی ہو، جس کو تو پسند کرے، اور مجھے تو داخل کر اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ یہ جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ دعا ہر عمر میں پڑھنی چاہیے، لیکن خاص کر جب انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے، 40 سال کی عمر جو نبوت کی عمر کہلاتی ہے، 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے۔ بتائیے کورس میں کتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو 40 سال سے بھی متجاوز ہیں، چیٹ میں بتائیے۔ تو جو 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو علماء کرام مفسرین نے کہا کہ یہ دعا اس کے لیے پڑھنا مستحب ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ کیا دعا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ اکبر۔ تو اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، ان پر جو اللہ کا شکر یعنی ان پر جو اللہ کا انعام ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور اے اللہ جس طرح تو نے جوانی میں اور پچھلی عمر میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کی، تو اے اللہ اس کے بعد بھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو اپنے صبح شام کے ذکر و اذکار میں اور دن کی روٹین کے اندر اس دعا کو شامل کیجئے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندوں کی دیکھ بھال کی، پرندوں کی جانچ پڑتال کی، ان کو دیکھا۔ فقال اور فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مالی کیا ہے مجھے، لا اری الہدہد کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے، یا وہ غیر حاضر ہے، کیا ہے مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہی، یا وہ غائبین میں سے ہے، لأعذبنہ البتہ میں ضرور اسے عذاب دوں گا، عذابا شدیدہ بڑا شدید عذاب، سزا دوں گا اسے، عذاب سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو میں اسے اس کی اس غیر حاضری پر سزا دوں گا، او یا لأذبحن دونوں فعل مضارع ہیں، اعذبن اذبحن،
یا میں اسے ذبح کروں گا، اس کو یعنی ہدہد کو. دو باتیں ہیں، او یا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، یا اسے ذبح کروں گا یا سزا دوں گا، یا تیسری آپشن کیا ہے، او لیأتینی، یا وہ لائے میرے پاس بھی سلطانی مبین، کوئی واضح دلیل، کوئی دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے کہ کیوں وہ غائب تھا. تو یا ہدہد میرے پاس کوئی عذر لے کر آئے، یا میں اسے ذبح کروں گا یا میں اسے عذاب دوں گا. فمکث غیر بعید، فمکث وہ ٹھہرے، غیر بعید، غیر بعید تھوڑی سی مدت. ہدہد ایک پرندہ ہے، آپ کے علم میں ایک معروف پرندہ ہے ہدہد. کچھ دیر ٹھہرے، فمکث وہ ٹھہرے، غیر بعید زیادہ دور نہیں. کیا مطلب، یعنی کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا. فقال ہدہد نے کہا، یعنی ہدہد آیا، اس نے کہا احطت، میں نے احاطہ کیا، بما لم تحط به، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. مطلب کیا ہے، مطلب میں نے وہ جانا جو آپ نہیں جانتے. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کیا کہا، میں نے وہ دیکھا یا وہ جانا جو آپ نہیں جانتے. وَجِئْتُكَ، اور میں لایا ہوں. دیکھیں جا کا مطلب آنا، لیکن آگے با آ رہا ہے، بھی نبا ان، نبا سے پہلے با آ رہا ہے تو مطلب لایا. وَجِئْتُكَ، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبا، سبا نامی جگہ سے، وہ جو سبا ہے وہاں سے میں لایا ہوں آپ کے پاس. کیا لایا ہوں، بنبا یقین، ایک یقینی خبر. میں سبا نامی جگہ سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر، یہ ہے میری غیر حاضری کی وجہ، یہ ہے وہ سلطان مبین جو میں لایا ہوں. اچھا وہاں پر کیا تھا سبا میں، کیا میں خبر لایا ہوں، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا ہے، تملکہم، جو ان پر بادشاہت کرتی ہے. مالک یملکو، مالک ہونا، ملکیت مطلب وہ بادشاہ ہے، عورت بادشاہت کرتی ہے، ہم ان پر، یعنی ان بندوں پر، سبا کے بندوں پر عورت بادشاہ ہے. وَأُوتِیَتْ، یہ بھی فعل مجہول ہے، جس طرح پیچھے آیا اوتینا، تو اسی طرح مونس کے لیے اوتیت، اور اس کو دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، ہر چیز اس کو عطا کی گئی ہے، مطلب اس کے پاس نعمتیں وافر مقدار میں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا عظیم عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، عرش تخت کے معنی میں ہے، اس کا تخت بڑا عظیم ہے. وَجَدتُّهَا، میں نے اس کو پایا ہے، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، سورج کے لیے سجدہ کر رہے تھے. میں نے اس ملکہ، ہاں یعنی اس عورت کی طرح اس ملکہ اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، سورج کے پجاری تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، شیطان نے ان کے لیے ان کے شرک کو، ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت کر دیا ہے. فَصَدَّهُمْ، پس صدہ اس نے روک دیا، ہم انہیں، عن السبیلی، راستے سے، مطلب ہدایت والے صحیح راستے سے شیطان نے انہیں روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ تو شرک پر ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے شرک کو مزین کر دیا ہے. وہ اس عبادت کو بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے اس کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے. اللہ اکبر. ہدہد اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق، ایک پرندہ، لیکن اسے بھی اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی توحید کا پتہ ہے. اللہ یسجدو، کیا کہا اس نے، اللہ کیوں نہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سجدے کی جگہ بھی ہے، اللہ کیوں نہیں، یسجدو وہ سجدہ کرتے، للہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں سجدہ کرتے. کون اللہ، الذی جس نے، یا جو، یخرجو نکالتا ہے، الخبأ، الخبأ کا کیا مطلب ہے، پوشیدہ بات کو، چھپی ہوئی بات کو، جو چھپی ہوئی بات کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہ،
اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ہدہد ایک عرش اس ملکہ کا دیکھ کر آیا، اور اس نے آ کر جب اللہ کی توحید کو بیان کیا تو ساتھ اس نے کیا کہا؟ رب العرش العظیم، وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے، حقیقی معبود ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 379 ہے، 19واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 18 ہے، جس پر آیات 27 سے لے کر 39 تک کی آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پورے پیج پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس، جن کا نام روایات کے اندر آیا ملکہ سبا نامی جگہ کی جو بادشاہ عورت تھیں، ملکہ تھیں، ان کا واقعہ اس پیج کے اندر بھی چل رہا ہے۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، نظر ینظرو، شروع میں سین لگا، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ بولا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ ہدہد کو کیا کہا؟ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے سچ بولا ہے یا آپ کاذبین میں سے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، میری اس کتاب کو لے جاؤ، مطلب میری اس کتاب کو لے جاؤ، کتاب سے مراد یہاں مطلب اس میرے خط کو لے جاؤ، اس کتاب کو لے جاؤ۔ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِي، پس ڈال دو، ہی اس خط کو، الیہم، ان کی طرف۔ القا یلقی کئی مرتبہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، پھینکنے کے معنی میں ہے اس خط کو ان کی طرف پھینک دو۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے پھر جاؤ، ان کے ساتھ نہ موجود رہو بلکہ ان سے پھر جاؤ، لیکن دیکھتے رہو، ان سے پھر جاؤ لیکن دیکھو وہ کیا کرتے ہیں خط کا۔ فانظر، پس تو دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا لوٹتے ہیں، ماذا کیا، یرجعون، رجع یرجع سے وہ لوٹتے ہیں، مطلب یہ کہ پھر دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، ان کی حتمی رائے کیا ہوتی ہے اس خط کے بارے میں۔ قالت، انہوں نے کہا، یعنی ملکہ نے کہا، ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، انی، بے شک میں، القیا، پھینکا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، ایک بڑی بہترین کتاب یا خط۔ کریم معزز کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب ایک اہمیت والی چیز، خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ اچھا وہ خط کیا ہے؟ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کتاب ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کتاب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کتاب کی ابتدا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا پیغام تھا؟ اللہ تعلو علیہ، اللہ یہ کہ نہ تعلو، تم سرکشی دکھاؤ، علیہ، مجھ پر سرکشی نہ دکھاؤ، تو، اور تم آؤ، نی، میرے پاس، اور میرے پاس آؤ، مسلمین، اسلام قبول کر کے۔ سرکشی نہ دکھاؤ مطلب اس کفر پر ڈٹے نہ رہو بلکہ اسلام قبول کر کے میرے تک آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا، اسی سے علماء کرام نے کہا کہ خطوط کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا، یا کسی بھی کتاب کی ابتدا یا کسی تحریر کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا، وہ قرآن مجید کے اسلوب سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ سورتوں کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی خط سے پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تو شروع میں اللہ کے نام سے ابتدا کی۔ نمبر 2، آج سے اگر کچھ پچھلے زمانے میں جائیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں بھی، تو خط بھیجنے والا اپنا نام خط کے آخر میں نہیں ذکر کرتا تھا بلکہ خط کے شروع میں ذکر کرتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تحریر لکھواتے یا خط بھیجتے تو من محمد رسول اللہ الی ہرقل، من محمد رسول اللہ الی النجاشی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نام کی ابتدا خط کے شروع میں کیا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کے اسلوب ہیں، شروع میں کریں یا آخر میں کریں۔ پہلے زمانوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ خطوط کی ابتدا میں لکھنے والے کا نام ذکر ہوتا تھا، جیسا کہ ملکہ نے خط پڑھا تو انہوں نے کہا انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس کی ابتدا ہے، اور پھر کیا ہے؟ پھر پیغام ہے
اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ قالت، اس ملکہ نے کہا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے فتویٰ دو۔ حالانکہ یہ کوئی فتویٰ تو نہیں، تو پھر کیا تفصیلی ترجمہ کریں گے؟ مجھے مشورہ دو یا میری رہنمائی کرو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعتا امرا، میں کسی معاملے کا حتمی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، ما کنت نہیں ہوں میں، قاطعتا قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی معاملے کا، حتی تشہدونی، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ مطلب تم جب میرے پاس موجود ہو تو میں تمہارے مشورے کے بغیر کسی چیز کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ سرداروں کا کیا جواب تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، و اولو بأس، اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والے، اصحاب کے معنی میں ہے والے، نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، و اولو بأس شدید، اور سخت جنگجو ہیں۔ بأس کا مطلب جنگ، لڑائی، شدید سخت، سخت لڑائی والے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس قوت بھی ہے اور ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، تو اگر آپ جنگ کرنا چاہیں تو ہم تو ظاہر بات ہے قوت والے ہیں، جنگجو ہیں۔ والامر الیکی، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، اے ملکہ ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، اگر جنگ کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، لیکن والامر الیکی، معاملہ تیرے سپرد ہے۔ فانظری، پس آپ دیکھیے، ماذا تأمرین، کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ دیکھیں سب مؤنث کے الفاظ ہیں جی، والامر الیکی فانظری ماذا تأمرینی، تو تأمرین فعل مضارع ہے، انظری فعل امر ہے، الیکی یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ اللہ اکبر۔ قالت، انہوں نے کہا، ملکہ نے کہا، ان الملوک، بے شک بادشاہ، ملک کی جمع ملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہ اس کو فاسد کر دیتے ہیں، وہاں پر فساد مچاتے ہیں، وجعلوا، اور بنا لیتے ہیں، اعزت اہلھا، اس کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو، اذلتن، ذلیل، وہاں بسنے والے عزت مند لوگوں کو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ مطلب قیدی بنا لیتے ہیں، اپنی قید میں کر لیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یفعلون، وہ کرتے ہیں، بادشاہ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، اچھا اب انہوں نے جانچنا چاہا، ملکہ بلقیس نے یہ دیکھنا چاہا کہ کیا یہ کوئی سچے رسول ہیں جو ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا کوئی ہمارے مال و دولت کو یا دنیا داری کو چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی امتحان لینا چاہا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، مُرْسِلَةٌ، بھیجنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، ایک تحفہ، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے لگی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پس میں دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ بھیجے گے کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ مرسلون مطلب وہ جو بھیجے گئے ہیں، کیونکہ جس کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا جاتا تو اس کو مرسل کہتے تھے، اسی وجہ سے رسولوں کو بھی مرسل کہا گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ جن کے ہاتھ میں پیغام بھیجوں گی مرسل، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا لے کر، میں دیکھوں گی کہ وہ کیا لے کر لوٹیں گے، وہ جب ان کو جا کر وہ ہدیہ تحفہ دیں گے تو کیا وہ لے کر لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں وہ بھی کس قدر یعنی حکیم عورت تھیں، کتنی ان کی مدبرانہ سوچ تھی کہ انہوں نے ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے مشورہ کیا، اختیار ان کو سونپ دیا گیا۔ والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، جلد بازی نہیں کی، اور کہا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، چلو کوئی تحفے تحائف مال و دولت ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پس جب آیا سلیمان کے پاس،
جا وہ آیا، مطلب وہ رسول آیا، وہ پیغمبر، وہ پیغام لے کر، تحفہ لے کر آنے والا آیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے مجھے بڑھاتے ہو، اضافہ کرتے ہو؟ مدہ یا امدہ یمدو، اسلم یسلم سے یہ دار رپیٹ ہے، امدہ یمدو، اتمدونا، کیا تم زیادہ کرتے ہو، نی مجھے، بمال مال سے، یعنی یہ مال مجھے دے رہے ہو، فما آتانی اللہ، پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے، خیر وہ بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم، اپنے تحفے کے ساتھ، تفرحون، خوش ہونے والے ہو، یہ تم ہو جو اپنے تحفے سے خوش ہونے والے ہو، میرے لیے ایسا تحفہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اس کا تحفہ قبول کر لیتے، پھر اسے دین اسلام کی دعوت دیتے تو کیا تھا، لیکن نہیں، اصل میں وہ ملکہ نے بھی جو تحفہ بھیجا تھا، ہدیہ بھیجا تھا، تو وہ یہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچے رسول ہوئے تو وہ تحفہ نہیں قبول کریں گے بلکہ پھر سے اسلام لانے کی دعوت دیں گے، اور اگر وہ کوئی سچے رسول نہ ہوئے بلکہ کوئی دنیا کو حاصل کرنے والا ہوا تو وہ تحفے کے ملنے پر بڑا خوش ہو جائے گا، مزید مالت کی طمع اور لالچ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، ارجع لوٹ جا الیہم ان کی طرف، فلنأتینہم، ان قریب ہم لائیں گے ان کے پاس، بجنود لشکر، ہم ضرور ان کے پاس لشکر لائیں گے، فعل مضارع آخر میں نون ہے، شروع میں لام ہے، دونوں تاکید کے لیے، ان قریب ہم ضرور ان کے پاس لشکر لائیں گے، لا قبل لہم، لا قبل کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، لہم ان کا، بہا ان لشکروں سے، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے کہ ان لشکروں کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ قبل اصل میں آمنے سامنے کو کہتے ہیں، تو ان کا کوئی آمنا سامنے نہیں کر سکیں گے ہمارے لشکروں کا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور انہیں نکالیں گے، منہا، اس سے، یعنی اس جگہ سے، اس زمین سے، اذلتاً، رسوا کر کے، وہم صاغرون، اور وہ پست ہوں گے، رسوا ہوں گے، ہم ضرور انہیں ان کی جگہوں سے بھی نکالیں گے، اور ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ مطلب دین اسلام کی دعوت کو پھر سے دوہرا دیا کہ یہ مال نہیں چاہیے بلکہ تمہاری ہدایت چاہیے۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، یعنی جو ان کے مشرا وغیرہ تھے، مشیر وغیرہ تھے ان کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت لگتا تھا جس کے اندر وہ فیصلے کرتے تھے، جس کا اور بھی ذکر آیا، تو انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا، ایکم، تم میں سے کون، یاتینی، لائے گا میرے پاس، بعرشہا، اس کا تخت، وہ ہا ضمیر یعنی ملکہ کی طرف، اس ملکہ کا تخت کون میرے پاس لائے گا، قبل، اس سے پہلے، ان یاتو، یہ کہ وہ آئیں، نی میرے پاس، مسلمین، اسلام قبول کر کے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ اسلام قبول کر کے آپ کی اطاعت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی فرما برداری، آپ کی ماتحتی میں آنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حکمت سوچی اور پوچھا کہ سرداروں سے، جو بھی ان کے دربار میں موجود ان کے مشرا وغیرہ تھے یا مشیر وزراء وغیرہ تھے، ان سے پوچھا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا ان کے آنے سے پہلے۔ دو طرح کے لوگ سامنے آئے اس تخت کو لانے کے لیے یا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے۔ پہلا کون ہے، عفریت، قال عفریت من الجن، وہ جو جنوں میں سے ایک طاقتور جن تھے، انہوں نے کہا، انا آتی کا بھی، میں لاؤں گا کا آپ کے پاس بھی اس عرش کو، میں آپ کے پاس اس عرش کو لاؤں گا، کتنی دیر میں،
قبل پہلے، یعنی اس سے پہلے، ان تقوم من مقامک، یہ کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، آپ کا اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس کا عرش آپ کے پاس لے کر آؤں گا. اللہ اکبر. ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر طاقتور امانت دار ہوں. میں امانت کے ساتھ، اور میں یہ کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، میں یہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، قوی بھی ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں. امانت کے ساتھ وہ عرش میں آپ تک، اس کا تخت میں آپ تک لے کر آؤں گا. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 380 ہے، 19واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 19 ہے، یعنی کہ اس کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، جس میں آیات 40 سے لے کر 46 تک کی آیات ہیں. اور اس پیج پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ تو عفریت نے کہا تھا، یعنی آپ یہ جو فیصلے والی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو 4 5 6 گھنٹے پر محیط ہو سکتی ہے، آپ کی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اس ملکہ تک کا تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا. سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ بیت المقدس میں. اور یہ ملکہ کہاں تھی؟ یہ یمن کا جو علاقہ موجودہ صنعاء ہے، صنعاء سے کوئی 3 دن رات کا سفر تھا، اور بیت المقدس سے اس علاقے کا فاصلہ بنتا تھا، اس علاقے کا فاصلہ تقریباً 1500 میل بنتا تھا. 1500 میل. تو عفریت نے کہا آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. اچھا، دوسرا جنہوں نے چیلنج قبول کیا، قال الذی، قال کہا، الذی جو، عندہ اس کے پاس، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں اس کو لاؤں گا آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبل پہلے، ان یرتد یہ کہ پلٹے، الیک آپ کی طرف، طرفک آپ کی نظر، آپ کی نظر پلٹنے سے بھی پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر اتنا ہی اشارہ ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس سے مراد کون ہے؟ واللہ عالم، اس کی صراحت نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دربار کے اندر، یا ان کے جو اس محل کے اندر جو ان کے وزراء وغیرہ تھے، یا ان کے مشیر وغیرہ تھے، ان کے اندر یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس کے پاس علم بھی تھا، اور اس پر یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ چند لمحات میں نگاہ پلٹنے سے پہلے عرش کو لے کر آیا، یا وہ لا سکتا تھا. اللہ کی کرامت اللہ کے نیک بندوں پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے معجزات اللہ کے انبیاء اور رسول پر ظاہر ہوتے ہیں. یاد رکھیں، معجزے کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے انبیاء اور رسول کے ساتھ، کرامت کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے اولیاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ. ہم اکثر اردو میں کہہ دیتے ہیں جی اگر ایسا ہوا تو معجزہ ہو جائے گا، تو معجزہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ معجزہ انبیاء رسول کے ساتھ خاص ہے. معجزہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ معجزہ انبیاء رسول کے ساتھ ہے. ہاں، اللہ کے نیک بندوں پر کرامت ہوتی ہے. یاد رکھیے، معجزہ ہو یا کرامت ہو، دونوں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. نمبر 2، کوئی نبی رسول یا کوئی اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جب چاہوں کسی معجزے کو ظاہر کر دوں، میں جب چاہوں کسی کرامت کو ظاہر کر دوں. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا دعویٰ نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اس کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اسی کے اختیار میں ہے وہ جس پر کرامت کو ظاہر کرے یا معجزے کو ظاہر کرے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کی جائے گی. فلما رآہ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، فلما پس جب رآہ اس نے دیکھا، ہو اس کو، جب انہوں نے اس کو دیکھا، مستقرن ٹھہرا ہوا، عندہ اپنے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا پایا، تخت تو ان کے سامنے تھا، قال
دیکھیں اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. مطلب اس کرامت کی نسبت کس کی طرف کی؟ اس کو اللہ کا فضل قرار دیا. تو یاد رکھیے اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اپنی کرامت کو یا انبیاء رسول اپنے معجزات کو تکبر کا باعث نہیں سمجھا کرتے یا تکبر کا باعث نہیں بنایا کرتے، بلکہ وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ اس کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، لیبلوا تاکہ وہ آزمائے نہیں مجھے. کیا آزمائے؟ اشکرو، یہ کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفرو، یا میں کفر کرتا ہوں. مطلب کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے. یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے اور یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے. اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. وَمَن شَكَرَ، اور جس نے شکر کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی جان کے لیے شکر کرے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي، تو بے شک میرا رب، غنی، وہ غنی ہے، کریم، وہ کریم ہے. وہ اللہ تو غنی ہے، وہ لاپرواہ ہے، اس کی ناشکری سے نعوذ باللہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو غنی ہے، وہ تو کریم ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا تخت تو منگوا لیا، لیکن ایک اور حکمت چلی. قالا، کہا، نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو. نکرا یونکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اجنبیت اس تخت کے اندر پیدا کر دو، اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دو. ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے. مطلب ہدایت پانا مطلب وہ کیا وہ سمجھ سکتی ہے، کیا وہ سمجھ سکتی ہے. ام تکون، یا وہ ہوتی ہے، من الذین لا یہتدون، ان لوگوں میں سے جو نہیں سمجھ پاتے. یعنی دیکھتے ہیں اپنے عرش کو پہچان پائے گی یا نہیں پہچان سکے گی. فلما جاءت، پس جب وہ آئی، قیلا، کہا گیا، اہاکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ اہاکذا، کیا اسی طرح عرشو کی تیرا تخت ہے؟ قالت، اس نے کہا، کأنہو، وقف کریں گے تو کأنہو، کأنہ، گویا کہ یا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے. کأنہو، اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید کیا کہا، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، یا پھر انہوں نے کہا، یعنی ملکہ بلقیس نہیں کہا، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ، اور ہمیں علم دیا گیا تھا، ہمیں معلومات دی گئی تھی، من قبلہا، اس سے پہلے، ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کے علم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، آپ کی قوت کے بارے میں ہمیں اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. یعنی انہوں نے جب اپنے عرش کو دیکھا اور سمجھ گئیں کہ ہمارے آنے سے پہلے میرا عرش یہاں پر پڑا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت کا انہیں اندازہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. اوتین العلم من قبلہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سب اسلام لاتے ہیں. وَصَدَّهَا، اور اس کو روکا ہوا تھا. مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یا پھر اس کا ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا، وَصَدَّهَا، اور صدّا کا مطلب روک دیا، ہا اسے. عربی زبان میں صد رکاوٹ کو کہتے ہیں. عربی زبان میں وہ جو بند نہیں ہوتا جو دریاؤں یا ڈیمپوں کے آگے باندھا جائے، اس کو بھی صد کہتے ہیں کیونکہ وہ رکاوٹ ہوتی ہے. وَصَدَّهَا، اور روک دیا اس عورت کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی. یعنی اللہ نے یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم سے تھی. یعنی اب وہ اگر اسلام لائی، اب اس نے کہا کننا مسلمین، تو اس سے پہلے وہ کافر قوم سے تھی. اب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بھی دیکھ لیا، تمام چیزیں دیکھ لیں. اب ظاہر بات ہے وہ معارب یمن، اس علاقے کو، سبا کے علاقے کو معارب یمن کہا گیا، وہ اس شان و شوکت کو چھوڑ کر آئی یہاں پر بھی یقیناً اس کو کچھ قوت، شان و شوکت
دکھائی جانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، قیل لہا، اس سے کہا گیا، ملکہ بلقیس سے کہا گیا، ادخلی، داخل ہو، الصرح، محل میں، اس محل میں داخل ہو جائیے، فلما رأتہ، جب انہوں نے اس محل کو دیکھا، اس محل کو جب انہوں نے دیکھا، حسبتہ لجتن، حسبت، انہوں نے سمجھا، ہو، اس محل کو، لجتن، بڑا گہرا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی پانی کا گہرا حوض ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، انہوں نے اپنی پنڈلی اونچی کر لی، مطلب اپنے قدموں سے کپڑا وغیرہ اونچا کر لیا کہ شاید یہ پانی ہے جس سے گزر کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا، انہو صرح ممرد من قواریر، انہو صرح، یہ حوض نہیں ہے، انہو صرح، یہ تو محل ہے، صرح کا مطلب محل، یہ تو محل ہے، ممرد، جوڑا گیا ہے، من قواریر، شیشوں سے، اللہ اکبر۔ قارورت کی جمع قواریر، حدیث کے اندر الفاظ آئیے نا، فَرِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ، عورتوں کو قواریر کہا گیا ہے دین اسلام میں، یہ جو شیشے کی مانند نرم مخلوق ہے، یہ جو قواریر ہیں آدم کی بیٹیاں، رفقاً، ان کے ساتھ نرمی کرو، تو حدیث کے اندر بھی قواریر کا لفظ آیا عورتوں کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بتایا کہ یہ محل ہے، ممردن، جوڑا گیا ہے، من قواریر، سونے کے ٹکڑوں سے، اس محل کو شیشے کے ٹکڑوں سے، قواریر، شیشے کے ٹکڑوں سے اس کو شیشے سے جوڑا گیا ہے۔ قالت، جب انہوں نے ایسا محل دیکھا، ملکہ بلقیس نے، قالت، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس سے پہلے جو شرک کیا یا جو گناہ بھی کیے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں سلیمان کے ساتھ اسلام لائی، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس پر ایمان لائی، میں اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے تفصیلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد واقعہ آج کے لیسن میں ہم نے جو اس پیج میں اور آنے والا جو ہمارا آخری پیج ہے، اس کے اندر ہم نے 2 واقعات پڑھنے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ دونوں ہی واقعات کل جو آپ نے سورۃ الشعراء مکمل کی، اس کے اندر آپ دونوں پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، کیا دعوت دی انہوں نے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان، تو وہ 2 گروہ ہو گئے، فریقون کا مطلب ایک گروہ، فریقان کا مطلب 2 گروہ، وہ 2 گروہ ہو گئے، یختصمون، جو جھگڑنے لگے، 2 گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، لم تستعجلون، حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھیں کتنی خوبصورت انہیں دعوت دی، اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی کرتے ہو، بالسیئاتی، برائی کے ساتھ، کفر کے ساتھ، یعنی کفر کرنے کی جلدی کیوں کرتے ہو، قبل الحسناتی، نیکی سے پہلے، نیکی سے پہلے تمہیں کیوں برائیوں کی جلدی ہے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فعل مجہول ہے، پیسو واجب، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج کا ہمارا یہ آخری پیج ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 381 ہے، 19ویں پارے کا صفحہ نمبر 20 ہے، جس پر آج ہمارا 19واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس پیج میں آیات 47 سے لے کر 59 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس کا جواب سنیے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالوا طیرنا، ہم نحوست پکڑتے ہیں، اے صالح ہم نحوست پکڑتے ہیں، بکا، تیرے ساتھ، وبمن معک، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی، وبمن، اور وہ جو معک تیرے ساتھ ہیں، اے صالح آپ اور آپ کے ساتھ جو کوئی بھی ہیں، ہم ان کی نحوست پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم ان کی بدشگونی لیتے ہیں۔ مثال، مطلب یہ کہ ہمارے اوپر جو کوئی بھی ہمارے اوپر
تنگیاں آ رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، بدشگونی پکڑنا. تو یاد رکھیے یہ ہمیشہ کمزور ایمان والے بدشگونیاں لیتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا. ہے جی، ہمارے معاشرے کے اندر ہی کتنی چیزیں ہیں. کالی بلی گزری تو کوئی مصیبت آ جائے گی، کوا آ گیا تو یہ ہو جائے گا. کتنی یعنی ایسی ہر علاقے کے اندر کچھ اپنی بدشگونیاں معروف ہیں. تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں ان بدشگونیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی ان کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ بدشگونی پکڑی کہ یہ جو قحط سالی ہے یہ آپ کی وجہ سے. قال، انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، طائرکم عند اللہ، تمہاری یہ جو بدشگونی ہے عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو برے حالات آئے تم پر اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری نحوست کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ تو عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تنگی آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم، بلکہ تم ایسی قوم ہو، تفتنون، جنہیں آزمایا جا رہا ہے. تفتنون فعل مجہول ہے. تم تو ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی جا رہی ہے، جو فتنے میں ڈالی جا رہی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا جی؟ کچھ لوگ تھے جو فساد کیا کرتے. ان کی طرف اشارہ ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھی شہر میں، اور تھی شہر میں 9 رہطٍ، 9 جماعتیں. رہط کا مطلب جماعت بھی کیا گیا، سردار اور ان کے ماننے والے بھی کیا گیا. بہرحال وہ 9 گروہ تھے. شہر کے اندر 9 جماعتیں، 9 گروہ تھیں. یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتی، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتی. مختصر قصہ ہے. اب جب انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں وغیرہ کاٹ دی اور اس اونٹنی کو جب وہ گر گئی تو اس کو قتل کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا ٹائم دیا کہ 3 دنوں کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو قتل کرنے کا، راتوں رات ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اس کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں. قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، آپس میں انہوں نے قسمیں اٹھائیں. کیا قسمیں اٹھائیں؟ لنبیتنہ واہلہ. بیتا یبیتو سے فعل مضارع ہے نبیتو، شروع میں لام اور آخر میں نون تاکید کے لیے ہے. بیتا یبیتو سے نبیتو لنبیتن، ہم البتہ ضرور رات گزاریں گے اس کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی برے ارادے سے کہا کہ ہم رات کو ان پر حملہ آور ہوں گے. ثم، پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ان کے رشتہ دار وغیرہ آئیں گے کہ صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو کیوں تم نے مارا، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو پہلے سے انہوں نے پلاننگ کی. ثم، پھر لنقولن، البتہ ہم ضرور کہیں گے، لولیہ، ان کے وارثوں سے، ولی سے، ان کے وارثوں سے ہم کہیں گے کیا؟ ما شہدنا مہلک اہلہ، ما شہدنا، ہم حاضر نہیں تھے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو حاضر نہیں تھے. مہلک اہلہ، مہلک کا مطلب ہے ہلاک ہونے کی جگہ، اہلی ان کے گھر والوں کی، ان کے گھر والوں کی جو ہلاک ہونے کی جگہ ہے ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. یعنی انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ بعد میں ہم مکر جائیں گے کہ ہم وہاں پر تھے ہی نہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ چال چلی، مکر کیا یعنی خفیہ چال چلی. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی. مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہے تو مطلب خفیہ تدبیر کرنا، اور جب ان کی طرف ہے تو چال چلنا. انہوں نے بھی ایک چال چلی یا کوئی خفیہ پلاننگ کی، اور اللہ رب العزت کی بھی ایک تدبیر ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، انہیں کوئی عقل و شعور نہیں تھی. فَانظُرْ، پس آپ دیکھیے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کی چال کا انجام کیسا رہا. کیفا، کیسے، کانا تھا، عاقبۃ، انجام، مکریم ان کے مکر کا.
انا دمرناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سارے کے سارے، فتلک بیوتہم، یہ ہیں ان کے گھر، فتلک پس یہ ہیں، بیوتہم ان کے گھر، خاویتن اجڑے ہوئے، خاویتن کہتے ہیں بے آباد، یہ ہیں ان کے گھر اجڑے ہوئے بے آباد، بیما، با یہاں سبب کے معنی میں بیما ظلموا، بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کے سبب یہ ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھر، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اہل تقوی تھے، وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے ان کو جٹلایا، جب ان کا انجام ہوا عذاب کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے اس کے برعکس جو اہل ایمان تھے ان کی عاقبت بھی بیان کی کہ انجینا، ہم نے انہیں نجات دی، اس عذاب سے ان کو بچا لیا، انہیں نجات دی، کن کو؟ جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج جو ہم 4 انبیاء رسول کے واقعات پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم فحاشی کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو۔ دیکھنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، کہ ایک دل کا دیکھنا، مطلب تم عقل رکھتے ہو، تمہیں بصارت ہے، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، تم اہل بصیرت ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو، پھر بھی تم ایسا فحاشی کا کام کرتے ہو۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دیکھتے ہوئے اتنا غیر اخلاقی کام کرتے ہو۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آدمیوں کے پاس آتے ہو، رجال کے پاس آتے ہو، شہوتاً، شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جاہل قوم ہو، یہ کام تمہارا بہت جہالت پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے قوم کا جواب سنیے، فما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، کیا کہا جی انہوں نے؟ قوم نے کہا، اخرجو، نکال دو، آل لوط، آل لوط کو، یہ جو لوط اور ان کے متبعین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، آل لوط، ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، انہم اناس، بے شک یہ لوگ ہیں، یتطہرون، بڑے پاک صاف بننے والے، طہارت اختیار کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کس قدر کا انہوں نے یہ طنز اور کس قدر کی سوچ سوچی کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اسے نجات دی، مطلب لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، کل بھی اس کا ذکر گزرا تھا، إِلَّا عَجُوزًا، مگر ایک بڑھیا، یہاں پر إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، جس کو ہم نے اندازہ، اس کو ہم نے تقدیر میں لکھ دیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابرین، پیچھے رہ جانے والے۔ عذاب کیسے آیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، منذرین ڈرائے گئے، تو ڈرائے گیوں کی بارش کتنی بری تھی، فسا، پس کتنی بری تھی، مطر، بارش، المنذرین، ڈرائے گیوں کی، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ جو بارش ہوئی وہ کتنی بری تھی۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تعریفات اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلامتی ہو اس اللہ کے بندوں پر، عبادہ اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، الذین وہ لوگ، اصطفیٰ اللہ نے جن کو چن لیا ہے، اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے، اس نے اپنے جن بندوں کو چن لیا ہے، اس پر اللہ کی سلامتی ہو، ان بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ، کیا اللہ، خیر، بہتر ہے، کیا اللہ بہتر ہے، ام،
ماں، یہ اصل میں کیا تھا جی؟ یا ماں جو یو شریکونا وہ شرک کرتے ہیں، کیا اللہ بہتر ہے یا جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ ان کے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا 4 سیشنز کے اندر خیر و عافیت سے 19واں پارہ مکمل ہوا۔ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم 20واں پارہ شروع کریں گے، سورۃ النمل کو مکمل کر کے سورۃ القصص کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی تو بارک اللہ فیکم۔